مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکفرن العشیر۔ وقال علیہ السلام اذا اجتمعنا قلنا وقلنا۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، دنیا میں اس وقت سب کے سب اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہیں، اور پریشانی کی نوعیت الگ الگ ہے۔ کوئی پریشان ہے اپنی تجارت سے، کوئی پریشان ہے اپنے شوہر سے، کوئی پریشان ہے اپنی اولاد سے، کوئی پریشان ہے اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے اور اپنے سسرال سے، کوئی پریشان ہے اپنے دشمنوں سے، کوئی پریشان ہے حاسدوں سے۔ اگر آپ دنیا میں سب کا جائزہ لیں تو ہر ایک کی پریشانی کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ہر ایک انسان الگ الگ اعتبار سے اپنی اپنی پریشانی بیان کرے گا، اور سب سے پوچھو بھئی آپ اپنے پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو؟ تو سب کہیں گے ہاں ضرور، لیکن ان کے دماغ میں جو بات پریشانی کا حل کا آ گیا یا سوچ لیے یا جو بات بس گئی، اسی روٹ پر، اسی رخ پر وہ چلتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمارے پریشانیوں کا حل عامل ہے، تو عامل کے پیچھے پڑ گئے۔ بڑی لمبی صفیں اور بڑی لمبی کیویں آپ کو دکھائی دیں گی عاملوں کے سامنے، ان لوگوں کا جو اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھئے کہ جناب آپ جو پریشانی حل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، کیا کیا تمہاری پریشانی ہے؟ تو سب کی پریشانی الگ الگ۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے دماغ کے اعتبار سے سوچتے رہتے ہیں کہ یوں کروں، یوں کروں، یوں کروں، یوں کروں، پریشانی حل ہو جائے، تو پھر وہ اپنے اپنے اعتبار سے پریشانیوں کا حل نکالتے ہیں اور لا کر گھروں میں تعویذیں لگاتے ہیں، اور تعویذیں لگا کر یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری پریشانی حل ہو جائے گی۔ اور اگر تعویذوں سے پریشانی حل ہونے کا ہوتا تو پھر تعویذ کے دکان والے کو تعویذ کی کیا ضرورت پڑتی؟ تعویذ کے دکان والا بھی خود پریشان ہے۔ اسے پوچھئے جناب آپ تو تعویذ کے دکان والے ہیں، پورے دکان میں تعویذ ہی تعویذ ہے، تم پریشان کیوں ہو بھائی؟
عامل صاحب سے پوچھے جناب آپ بھی پریشان ہیں؟ کہا وہ بھی پریشان ہیں۔ کہا آپ سووں کے مسائل کا حل بتاتے ہیں اور آپ خود پریشان ہیں؟ کہا جی ہاں، وہ کسی اور کے پاس جائے گا۔ تو دنیا میں ہر ایک اپنے اعتبار سے پریشانی کا حل تلاش کرتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا قرآن خوانی کراؤ پریشانی دور ہو جائے گی، قرآن خوانی کرا رہا ہے، قرآن خوانی صبح سے ہر مہینہ قرآن خوانی۔ کسی نے کہا بھئی فلاں درگاہ کو جاؤ، درگاہ میں یہ لوگ منتیں چڑھاتے نظر آئیں گے۔ کسی نے کہا ارے بھئی آپ اپنی پریشانی کے لیے یہ دو وہ دو، بیچارے اپنے پریشانی دور کرنے کے لیے صدقہ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں مسائل کا حل سوچ لیا اور اسی پر چل پڑا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پریشانیوں کا حل کیا بتایا، قرآن نے کیا سمجھایا۔ حالانکہ جب کوئی معاملے میں تم آپس میں جھگڑ پڑو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فردوا الی اللہ ورسولہ اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کر بیٹھو، مختلف مسائل کا حل آئے، اب اس مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اللہ رسول کی بات سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم کیا، رسول کی سیرت کیا، تو مسئلے کا حل پتہ چلے گا کہ بھئی یہ مسئلے کا حل یہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلے کا حل اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب لوگ کہنے لگے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین والوں کو اللہ حکم دے رہا ہے وَاسْتَعِینُوا۔ تم جب یوں کہتے ہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صحیح راستہ بتا، کیسے مدد طلب کریں، کیسے ہم کامیاب ہوں، تو اللہ نے راستہ بتایا وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو تم، کیسے؟ صبر سے۔ صبر کے معنی کیا؟ برداشت کرو۔ 3 صبر کے مطالب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ ایک الصبر عند صدمۃ الاولی، جب پہلی مرتبہ تمہیں تکلیف آئے تو اس تکلیف کو سہو، سہنا سیکھو، ہنگامہ مت کرو۔ تکلیف آ گئی تو پورا گھر اٹھا کر سر پہ بٹھا لیے، ایسا ہنگامہ مت کرو۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر یہ پہلے اٹیک پر ہوتا ہے، پہلا صدمے پر ہوتا ہے۔ کیا صبر کرنا چاہیے؟ صبر کیسے پیدا کرنا چاہیے؟ یہ اس طرح پیدا کرو، جو کچھ ہوا ہے اللہ سے ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا۔ ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ان تمام مسائل کا حل اللہ۔ اور جب دماغ میں یہ بات بس جائے کہ ان تمام مسائل کا حل اللہ ہے، پھر اس کے بعد تم اللہ کی طرف رجوع ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ قضائے مولا ازہما اولا، قضائے مولا ازہما اولا کیا مطلب؟ اللہ کے فیصلے تمام حالات میں بہتر فیصلے ہوتے ہیں۔ عجیب بات، اکابر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جنت دینے کا فیصلہ کر لیا کہ فلاں بندے کو فلاں درجے کی جنت دینی ہے، اب وہ بندے کے پاس اس درجے کا عمل نہیں ہے، اس درجے کا نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ اعمال ہیں، نہ اقوال ہیں، نہ اذکار ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کو
کرنے والے عبادت جب وہ نہیں کر سک رہا ہے تو اللہ دوسری بات میں لگا دیتا ہے. وہ کیا؟ صبر والی عبادت. کون سی عبادت؟ ایک ہے نماز والی عبادت, ایک ہے صبر والی عبادت. جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے, اس طرح صبر کرنے پر اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. لوگ اسے عبادت نہیں سمجھتے. صبر کس پر صبر کرو؟ حالات پر صبر کرو, برداشت کرو. یہ دنیا جنت نہیں ہے. پہلی بات, پورے دنیا کے ایمان والوں کو سمجھنے کی بات یہ ہے یہ دنیا جنت نہیں ہے. جب جنت نہیں ہے تو تکلیف دارالاحوال ہے, حالات کا گھر ہے, حالات کی جگہ ہے. تکلیفیں آئیں گی, تکلیفیں ضرور آئیں گی, لیکن ان تکلیفیں آنے کے بعد ہنگامہ نہیں کرنا. ارے تکلیف آ گئی, تکلیف آ گئی, تکلیف آ گیا. اشد البلاء الانبیاء ثم امثل فالامثل. سب سے بڑی تکلیف میں تو انبیاء تھے, اور جو جتنا قریب نبی سے ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ حالات میں گھیرا جاتا تھا. اتنے حالات سر پہ ٹوٹ پڑتے تھے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. رسول اور رسول کے ساتھیوں کہتے تھے یا اللہ تیری مدد آئے گی کب, یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. اتنا زیادہ حالات کو سہ نہ سکے یہ جملے نکلتے تھے, یا اللہ تیری مدد. جواب کیا ملتا تھا اللہ کی طرف سے؟ الا, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, غور سے سنو, توجہ توجہ, ان نصر اللہ قریب. بس اور کچھ دیر, اور ذرا سہلو, اور ذرا سنبھالو, اور ذرا تھامو, اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے. تو ایک صبر برداشت, الصبر علی المصیبہ, الصبر علی المصیبہ, مصیبت پر صبر کرنا, جمنا, مصیبت کے وقت بے قابو نہیں ہو جانا, یہاں وہاں نہیں بھاگنا. جو جدھر بھاگتا ہے اللہ ادھر کا کر دیتا ہے. سمجھے بھائی؟ این در گہے ما در گہے نا امیدی نیست. ہمارے دربار میں نا امیدی کا سوال نہیں. جو نا امید ہو گیا اس کا کوئی علاج نہیں. بھئی سب مخلوق ہیں اور سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. جب خالق چاہے گا تبھی تو مخلوق بدلے گا. چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت ہے, یہ کاٹنے کی طاقت کو سلب کرے گا کون؟ اللہ. چھری کا خالق اللہ ہے, چھری کو کاٹے بغیر رکھے گا بھی اللہ. پانی کا خالق اللہ ہے, پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت کو سلب کرنے والا اللہ. آگ کا خالق اللہ ہے, آگ کے اندر کی جلانے کی طاقت کو سلب کرنے والا اللہ. حالات تکلیف دینے کے لیے آتے ہیں, لیکن ان تکلیف دینے والے حالات کے اندر سے تکلیف کو سلب فرما کر یقین کو بسانے والا یہ یقین. اللہ 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 اللہ, سب کچھ کرنے والا اللہ. یہ جب تک لوگوں کی زبانوں سے نکلیں گے نہیں اللہ حالات بدلے گا نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھو. لا تقوم الساعہ, غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ حدیث. اس وقت تک اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا حتی یقال فی الارض اللہ 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 اللہ. اس وقت تک اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک کہ زمین میں رہنے والے ہر مسئلے کا حل اللہ اللہ کہتے رہیں. کیا کہتے رہیں؟ کیا کہتے رہیں؟ اللہ اللہ. کہاں ہو اللہ اللہ کہاں ہے؟ مسئلے کا حل فوراً کوئی بھاگ گیا گنبد کے پاس, مسئلے کا حل کوئی بھاگ گیا مخلوق کے پاس, مسئلے کا حل کوئی بھاگ گیا کسی شخصیت کے پاس, حضرت آپ حل کیجئے, حضرت آپ حل کیجئے, بابا آپ حل کیجئے.
ڈھابا آپ حل کیجئے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ اللہ زبان سے نہیں آ رہا ہے تو اللہ حل کرے گا کس سے؟ محدثین یہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، اگر قیامت کو بھی تم روکنا چاہتے ہو اللہ کو ہو، اللہ قیامت کو روک لے گا. کتنی بڑی بات. قیامت سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہے بھی دنیا میں؟ ہے؟ ارے بھی قیامت سے بڑھ کر کوئی مصیبت دنیا میں ہے؟ بعض علماء کیا کہنے لگے، یہ اللہ اللہ کو جوڑ دیا، اللہ اللہ. یہ مشائخ چشتیہ کا ذکر ہے، مشائخ چشتیہ کا ذکر ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. ہمارے جو اکابرین ہیں یہ ورد کیا کرتے تھے، اللہ 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 اللہ. تو جب تک یہ ورد زبان پر چڑھے گا نہیں تو ہر مسئلے کا حل جب لوگ اللہ اللہ کہیں گے نہیں تو اللہ قیامت کو بھی روکے گا نہیں. علامات قیامت ظاہر ہوتے رہیں گے، اور جتنے اس وقت دنیا میں حالات پیش آ رہے سب علامات قیامت. کیا ہیں بھائی؟ سب کیا ہیں؟ علامات قیامت. اور علامات قیامت کی ABCD، الف با تا، الفابیٹس، ابتدا، ہنٹس، چھوٹی چھوٹی علامتیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، یہ بڑی قیامت آنے سے پہلے چھوٹی قیامت. یہ بھی ایک قیامت، وہ بھی ایک قیامت، وہ بھی ایک قیامت، یہ بھی ایک قیامت. ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. جو ڈر بٹھایا جا رہا ہے یہ ڈر کو دجالی فتنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، دجالی فتنہ اس فتنے کو کہتے ہیں جس فتنے میں فرد مبتلا ہو جائے، جیسا اس وقت ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں. کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اب دجالی فتنے میں کیا ہوگا؟ دجالی فتنے میں دماغ میں یہ بات آئے گی کہ ارے بھئی اس وقت اس کو مانے بغیر کہیں بھی اس کا حل نہیں ہوگا. یہ کہہ کر لوگ کیا کریں گے؟ دجالی فتنے کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے. کون سے فتنے کی طرف؟ یہ بات سمجھو، ارے بھئی یہ بات سمجھو. اور پھر کیا ہوگا؟ دجالی فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک کے ہاتھ میں چلے جائے گا. پوری دنیا کا مارکیٹ ایک کے ہاتھ میں چلے جائے گا. وہ بھاؤ بڑھے گا تو بڑھے گا، وہ بھاؤ گھٹائے گا تو گھٹے گا. یہ دجالی فتنہ ہے. دجالی فتنہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کو دجال حکم دے گا اگ تو زمین اگائے گی، رک تو زمین رک جائے گی. تو علماء نے کیا فرمایا؟ اس کا مطلب کیا زمین اگے گی؟ کہا ایسے نہیں. غلہ باہر نکالو تو زمین گویا کہ اگا رہی ہے. غلہ سٹاپ کرو گویا زمین غلے کو روک رہی ہے. تو پورا سٹاک اپنے پاس، میں سٹاک کھولوں گا تو سٹاک باہر نکلے گا، سٹاک وہ بند کر دے گا تو سٹاک وہ بند ہو جائے گا. یہ ہے دجالی فتنہ. چھوٹے چھوٹے آدمی بے بس ہو جائیں، بڑے بڑے آدمیوں کے ہاتھ میں سب کے سب اپنے ہاتھ کاٹ کر دے دیں. اسے کہتے ہیں غلامی. اسے کیا کہتے ہیں؟ غلامی. اسی لیے حضور نے پناہ مانگی من فتنتی مسیح الدجال ومن فتنتی محیا والممات. کیا مطلب محیا والممات؟ تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہماری مانو گے تو زندہ رہو گے، نہیں تو مرو گے. یہی ہے محیا والممات. ہماری مانو گے تو عافیت کے ساتھ زندہ رہو گے، ہماری نہیں مانو گے تو تم مار دیے جاؤ گے. یہی ہے من فتنۃ المحیا والممات جو حدیث پاک میں موجود ہے. یہ اس وقت ہمارا اکابر سمجھا رہے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت صرف اللہ کا نام زبان پر لانا چاہیے. خالی اللہ اکبر میں اللہ ہے، دیگر جگہوں پر اللہ اکبر کیوں نہیں ہے؟
لوگ بھاگ رہے ہیں پاسپورٹ کی طرف، بھاگ رہے ہیں آدھار کارڈ کی طرف، بھاگ رہے ہیں پین کارڈ کی طرف، مسجد کی طرف کیوں نہیں بھاگ رہے؟ کیوں بھائی؟ مصلی کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کرونا آیا مصلی بڑھا، یا گھر میں مصلی عورتیں نماز پڑھنا شروع کی؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ کوئی بھی حالات آتے ہیں اللہ کی طرف بندوں کو جوڑنے کے لیے۔ حالات کیوں آتے ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ کی طرف ان کا رجوع ہو جائے۔ رجوع عام کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا منشا کیا؟ رجوع عام۔ رجوع عام کسے کہتے ہیں؟ سب اللہ کی طرف ہو جائیں۔ اس طرف ہر طبقے کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، ارے مردو تم بھی اللہ کی طرف، او عورتوں تم بھی اللہ کی طرف، او بچوں تم بھی اللہ کی طرف، او نوجوانوں تم بھی اللہ کی طرف، او پڑھے لکھے لوگوں تم بھی اللہ کی طرف، او ان پڑھو تم بھی اللہ کی طرف، او ملازموں تم بھی اللہ کی طرف، او کاشتکاروں تم بھی اللہ کی طرف۔ سب کو کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ اللہ اللہ اس کا مسئلے کا حل۔ اب کیا دوسرا مطلب علماء کہتے ہیں اللہ کو پکارنا شروع کرو، اللہ تو اس مسئلے کا حل کر، اے اللہ تو ہی ان تمام مسائل کا حل کرنے والا، اللہ تیرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی تھا، تو ہی ہے، تو ہی رہے گا، یا اللہ تو حی لا یموت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم والی ذات ہے۔ اللہ سے ہم یوں کہیں گے، اسی کا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اب ہمارے مسائل کا حل ہمارا شوہر ہے، اس کا بہت بڑا دھندا ہے، وہ حل ہے؟ ارے دھندے والا بندہ کس کا بندہ ہے؟ تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کو پکارو، اللہ تمہارا رزق باقی رکھے گا تو رزق رہے گا، نہیں تو چلے جائے گا۔ تو اللہ کی ذات اس وقت پورے مسائل کا حل۔ ایک مسیح ملعون ہے، ایک مسیح موعود ہے۔ عجیب بات فرمایا، مسیح موعود کون ہے؟ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ضرور بھی ضرور وہ مسیح آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے ایک مسیح دجال ہے جو دجل کرتا رہے گا۔ دجل کے معنی کیا؟ ایک دوسرے کو ملا دینا، ایک ہی جگہ پر ملا دینا۔ دجال کے معنی کیا؟ ملا دینا، سب کو لا کر ایک جگہ پر ملا دینا، پوری دنیا کے مارکیٹ کو اپنے قبضے میں رکھ لینا، ایک دوسرے کے اندر گھسا دینا۔ اس کو مانیں گے تو زندگی بخش دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس کی جو مانی اس کی جنت میں جائے گا، اس کی جو نہ مانی اس کی جہنم میں جائے گا۔ اس کی جنت حقیقت میں جہنم میں ہے اور اس کی جہنم حقیقت میں۔ تو اب سوچنے کی بات، حدیث پاک میں جو الفاظ ہے ان الفاظ پر اگر غور کریں اور حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو دجالی فتنہ محسوس ہوگا۔ اس لیے ان تمام فتنوں کا حل اللہ اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ سے جڑو، اللہ سے جوڑو۔ یہی دعوت کا مقصد ہے کہ بھائی کیا ہے دعوت کا مقصد؟ اللہ سے جڑنا، اللہ سے جوڑنا۔ اس کے علاوہ تو کوئی بندوں سے جوڑنے کا کام ہمارا دعوت کا ہی نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، من جور الادیان الى عدل الاسلام، من ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ۔ وہی کام دعوت کا۔ اللہ کہو، اللہ کہلواؤ، بچوں سے بھی کہلواؤ۔ ارے اس مسئلے کا حل کون؟ اللہ۔ اسے کون درست کرے گا؟ اللہ۔ ان حالات کو کون بگاڑا؟ اللہ۔ ان حالات کو کون سدھارے گا؟ اللہ۔ بگاڑنے والا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ کیا مطلب؟ تم نے اپنی زبان سے اللہ کہنا چھوڑا، ہم نے حالات کو بگاڑا۔
تاکہ تم دوبارہ اللہ کہنے والے بن جاؤ۔ جتنے تبصرے حالات پر ہو رہے ہیں اللہ کی قدرت پر ہو رہے ہیں، اللہ کی طاقت پر ہو رہے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر ہو رہے ہیں۔ حالات پر تبصرے، حالات پر تبصرے، حالات پر تبصرے، روزانہ نیوز ہم لوگوں کی ہمتوں کو پست کر رہی ہیں، ہمتوں کو توڑ رہی ہیں، مستقبل کے اندر تاریکی نظر آ رہی ہے، مستقبل ہمارا اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے حالات میں یہ حال ہے، پھر ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ارے بھئی یہ فکر سب کو کھاری نہیں کھا رہی، سب کو کھاری نہیں کھا رہی۔ وہ تو ہر ایک ٹینشن میں بولتا تو نہیں لیکن سوچتا ضرور ہے، میرے ساتھ یہ حال ہے، میرے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بیوی، میرے بچے، میرے گھر والے، میرا خاندان، میرے آنے والے اگلی نسلیں۔ اس کا حل اللہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قدرت کو سمجھاؤ، اللہ کی طاقت کو سمجھاؤ، اللہ کے ایک ایک مخلوق کے اندر اللہ کی جو علامت ہیں اللہ کو سمجھنے کی، اسے واضح کرو تاکہ لوگوں کی زبانوں پر صرف کیا رہ جائے؟ اللہ رہ جائے۔ پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ مسائل کا حل کرتا چلا جائے گا۔ اسی کے لیے دعوت ہے، اسی کے لیے دعوت۔ جماعتوں میں اسے نہیں نکالا جاتا کہ وہ ذرا مائنڈ فری ہو جائے، جماعتوں میں مائنڈ فری ہونے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ عورتوں کا مائنڈ صبح سے شام تک خالی کچن روم میں رہتی ہیں، چلو بھی ذرا ان کا دماغ کیا ہو جائے، فریش ہو جائے، اس کے لیے جماعت میں جاؤ۔ اس کے لیے جماعت میں جاتے ہیں، اٹھتے ہی ہنڈی، باسن، چولہا، واشنگ مشین، خالی اتنا دکھتی ہماری عورتیں، اس کے دماغ فریش ہونے کے لیے جماعت میں جایا جاتا ہے۔ جماعتوں میں جایا جاتا ہے اس لیے تاکہ خود بھی اللہ کے بنے، سب کو اللہ کے بنائیں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ لمبی چوڑی تشریح مت کرو دعوت کی، شارٹسٹ ہم اللہ کے کیسے بنے اور سب اللہ کے کیسے بن جائے، اس کے لیے کیا محنت؟ کون سی محنت؟ دعوت کی محنت کیا ہوگا؟ تو اتنا لمبا کہانی سنانے کی ضرورت نہیں، اتنی لمبی کہانی سنا رہے ہیں۔ دعوت کی اتنی لمبی تعریف ہوتی ہے، چھوٹی تعریف۔ ہر اللہ کا بندہ بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے، ہر اللہ کا بندہ بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے، بس لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اگر یہ بات آ گئی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی قدرت نظر آئے گی، لیکن یہ بات 1 2 3 4 کہنے سے نہیں ہوگی، سب کہیں تب رب کا فیصلہ بدلے گا۔ جب کہیں گے سب، تب جا کر تمام حالات کو بنائے گا رب، تمام حالات کو بنائے گا رب۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس کے لیے جتنے بھی ہمارے مستورات ہیں سب نیتیں کریں، ارادے کریں، عزائم کریں۔ انشاءاللہ جو خواتین آئی ہوئی ہیں ان میں جو 3 دن لگا چکی ہیں وہ عشرے کی نیت کریں، عشرے والیاں چلے کی نیت کریں، چلے والیاں بیرون کی نیت کریں۔ جو اب تک گئی ہی نہیں وہ کم از کم 3 دن کی نیت کریں، 3 دن کی نیت کریں۔ کوئی بھی اللہ کی بندی نیت کرے بغیر نہ اٹھیں، اور مستورات اگر جم جائیں، بچے جم جائیں گے، تو بچے جم گئے پھر مرد بھی جم جائیں گے۔ جب گھر کا ماحول دین کا بنے گا، ماں کا بھی بچوں کا بھی، تو اس گھر میں آنے والا مرد، رہنے والا مرد اذا نظر الیہا سرت ہو، تو ماحول اسے خوش کرنے والا بنے گا نہیں بنے گا؟ پھر مرد کو بھی استقامت ملے گی۔ پھر دیکھنا آپ، جب 1 گھر بنے گا، 2 گھر بنے گا، 2 سے 10، 10 سے 100، جی 100 سے 1000، 1000 سے لاکھ، اللہ بنانے والی ذات۔ تو اللہ پھر وہ حالات اللہ بتائے گا، مایوسی کے حالات میں
جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کام کی، ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، وہ للکار حضرت مہدی علیہ السلام کی طرف سے انشاءاللہ رونما ہوگا۔ ان معی ربی، پھر وہ دین حضرت نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کے، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آواز ہر ایک کی زبان پر نکلے گی۔ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب یہ جملہ عام ہوگا پھر دیکھنا ان اللہ معنا کی قدرت، ان اللہ معنا کی طاقت، ان اللہ معنا کے فیصلے کریں گے بھی انشاءاللہ۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ کے فیصلے نہیں بدلیں گے۔ ان تنصر اللہ ینصر، پہلے تم بدلو پھر دیکھنا ہمارا کرشمہ۔ تم بدلنے کو تیار ہی نہیں، برقعے ڈھنگ سے نہیں اوڑھ رہے ہو، شادیوں میں نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو، شوہر کی خدمت نہیں کر رہے ہو، گھر صاف ستھرے نہیں رکھ رہے ہو، نمازیں چھوڑ رہے ہو، بچوں کو قرآن نہیں پڑھا رہے ہو، خود قرآن پڑھنے کی ارادہ نہیں کر رہی ہو، تو پھر اللہ کے فیصلے کیسے بدلیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مختصر ہو جائے گی لیکن آپ حضرات اپنی تشکیل کر لیں، دعا کے بعد بیٹھیں تشکیل کر لیں۔ قرآنی بہنیں ہماری تشکیل کرنے کے بعد پھر مجلس کی کفارے کی دعا پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق